بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ میرا یوٹیوب پر دوسرا ویڈیو ہے اور اسمال لیپر ٹرسٹ کے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح کام کر رہے ہیں آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اسی طرح کا پروجیکٹ شروع کریں اپنے علاقے میں، محلے میں، گلی میں اور اپنے شہر میں۔ اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں تاکہ غریب لوگوں کی بھلائی ہو سکے۔ ہمارا مین مقصد اللہ کی رضا اور معاشرے کی اصلاح ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ استحکام پائے اور یہاں امن اور امان قائم ہو، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ جب تک ہم غربت پر قابو نہیں پائیں گے تو معاشرہ بھی ناہمواری کا شکار ہوگا، چوریاں بھی ہوگی، زنا بھی ہوگا اور ڈاکہ بھی ہوگا اور ہزینی بھی ہوگی۔ ان سب برائیوں کا مین جڑ جو ہے وہ غربت ہے، تو ہم نے غربت پہ قابو پانا ہے۔ تو جو غربت پہ ہم کام کر رہے ہیں 6 سال سے، اس پر ہم نے جو کام کیا ہے ابھی تک، ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے علاقے میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک رکشہ والا جو ہے وہ دفتر میں آ کے ہم سے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک رکشہ ہے، لیکن یہ رکشہ جو ہے یہ کسی اور کا ہے، میں اسے دندے پر چلاتا ہوں اور میں روزانہ 300 روپے مالک کو دیتا ہوں۔ چاہے میں تھوڑا کماؤں، زیادہ کماؤں، نہ کماؤں، تب بھی میں 300 روپے روزانہ مالک کو دیتا ہوں۔ تو ہم اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جا کے ڈھونڈے اپنے لیے رکشہ کا انتظام کریں اور ہم آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کریں گے۔ وہ رکشہ خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے، جو مارکیٹ ہوتا ہے وہاں، جو کہ ہم 50,000 سے زیادہ کا پیسہ ہم نہیں دے سکتے، اسی لیے اگر وہ رکشہ 60,000 یا 70,000 کا خریدتا ہے تو باقی کے پیسے وہ اپنے پلے سے دینے پڑتے ہیں ان کو۔ تو اگلا مرحلہ جو ہمارا ہوتا ہے، وہ جو جس شخص سے وہ رکشہ خریدتا ہے ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں 50,000 روپے، اور جو ایکسٹرا ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ فرض کرے اس نے 60,000 کا رکشہ لیا تو 10,000 روپے وہ اپنے طرف سے دے دیتا ہے، 50,000 ہم دیتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ 300 روپے جو روزانہ مالک کو دیتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ 300 روپے آپ روزانہ جو مالک کو دیتے تھے وہ اپنے گھر میں سنبھال کے رکھے، اور جو ایکسٹرا آپ نے 10,000 روپے دیے ہیں، یعنی کہ 60,000 روپے آپ نے جو رکشہ لیا ہے، تو یہ 10,000 روپے جو آپ نے ایکسٹرا پیمنٹ کی ہے، تو یہ ضرور آپ نے کسی رشتہ دار دوست سے قرض لی ہوگی، تو آپ پہلے ان کو وہ قرض واپس کریں۔ اس کے بعد ہمارے قسطیں شروع ہوگی اور آپ 1 سال میں جو ہے یہ 50,000 روپے ہمیں ریکور کریں گے قسطوں کے ذریعے سے۔ جو 3,000 روپے آپ مالک کو دیتے تھے، اب آپ 150 روپے روزانہ کے حساب سے اپنے گھر میں جمع کریں، اور مہینے بعد آپ کے پاس 4,000، 4,500 یا 5,000 روپے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو 150 روپے روزانہ کے حساب سے یہ ایک بچت ہو گئی، اور 150 روپے روزانہ کے حساب سے دوسری بچت جو ہمیں قسط کے ذریعے دے رہے ہیں وہ ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں، ہم ان کا رسید دیتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو اس نے یہ پیسے ہمیں دیے۔ جب ان کا 50,000 روپے سال بعد جو ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہ ختمی رسید دے دیتے ہیں کہ آپ کے 50,000 روپے ختم ہو گئے، اب آپ رکشے کے مالک ہیں، آپ اپنی مرضی سے رکشہ چلائیں اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں۔ تو اس طرح جو بندہ 300 روپے روزانہ کے حساب سے دوسرے کو دیتا ہے وہ کبھی رکشے کا مالک نہیں بن سکتا۔ وہ ساری زندگی پرایا رکشہ چلائے گا اور 300 روپے ماہانہ روزانہ وہ دے گا، جس سے 9,000 روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ وہ 4,000 یا 4,500 یا 5,000 روپے ہمیں ماہانہ دیتے ہیں، تو سال بعد وہ رکشے کا مالک بن جاتا ہے،
اور انہیں کسی کو دینے کے لیے کچھ قرض یا ادھار نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ اسٹیبل ہوتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اور انہیں جو زندگی میں جو مشکلات ان کی ہے وہ ختم ہو جاتے، کم ہو جاتے. اسی طرح کا دوسرا جو کریانے کا ایک دکاندار ہے گلی محلے میں، اس کا دکان ہے، وہ آتا ہے اور ہم سے درخواست کرتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا دکان ہے، بڑا کنبہ ہے، اخراجات زیادہ ہے اور میرا ماہانہ آمدن جو ہے وہ کم ہے. ہم ان کے دکان پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھ کے اس کی دکان کی حالت دیکھ کے ان کے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھتے ہیں. کمانے کا جو ان کا ذریعہ ہوتا ہے وہ اکثر واحد وہ دکان ہوتا ہے جس میں 50-60 ہزار روپے کا ٹوٹل سرمایہ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے 50-60 ہزار روپے سرمایہ میں وہ زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے سیل کرتا ہے روزانہ کے حساب سے، جس میں ان کو 500 یا 450 یا 400 روپے کی جو آمدن ہوتی ہے وہ ان کی گزارا اس پہ نہیں ہوتا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل سے لکھو جو چیزیں آپ کی ڈیمانڈ ہے جس سے آپ کی دکان کی سیل زیادہ ہو جائے. تو وہ لسٹ بناتا ہے، ہم اسے وہ لسٹ لیتے ہیں، اس کی قیمتیں معلوم کرتے ہیں مارکیٹ میں. پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا جو بھی دکاندار ہو جو ہول سیل کا کام کرتا ہے، آپ اسی کی طرف ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اپنے لیے یہ سودا خریدے، پیمنٹ ہم کر دیں گے. تو جو وہ 50,000 کا سودا خریدتا ہے تو وہ آتا ہے اپنے دکان میں ڈال دیتا ہے، تو 50,000 سے ڈائریکٹ جو ہے ان کا دکان 1,00,000 تک پہنچ جاتا ہے. تو لازمی بات ہے جب 50,000 میں وہ 3,000 روپے سیل کرتا تھا تو اب 1,00,000 میں تو لازمی بات ہے کہ وہ 6,000-7,000 کا سیل کرے گا. تو وہ 50,000 کی دکان میں جو 3,000 کا سیل تھا اس میں اسے 500 روپے کی جو آمدن ہوتی تھی. اب جب وہ 7,000 کا یا 6,000 کا سیل کرتا ہے تو لازمی بات ہے ان کی آمدن 1,000 تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح ہم ان کو 2 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ 2 ماہ میں ہمیں کوئی پیسہ ریٹرن نہیں کریں گے. 2 ماہ آپ جو چیز بیچتے وہ پیسے دوبارہ بازار سے دوبارہ ایکسٹرا جو آپ کے آئٹم جو آپ کے پاس کم ہے وہ پورا کرے اور آپ دکان کو بڑھائے، اپنی اخراجات کو کم کرے اور دکان کو بڑھائے. اسی طرح 2 ماہ بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کے حساب سے 100، 150 یا 200 روپے گھر میں علیحدہ کرے اور وہ رکھ دے. مہینے بعد آپ کو ہمیں قسط دینا ہوگی اور 1 سال میں یہ پیسے آپ نے ہمیں ریٹرن کرنا ہے. تو جب وہ ریٹرن کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ پہلے تو وہ 500 روپے کماتا تھا، اب 1,000 روپے کماتا ہے تو 200 روپے یا 150 روپے روزانہ کے حساب سے وہ ان کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اب سال بعد جب وہ ہمیں پورے پیسے ریٹرن کرتے ہیں، 50,000 روپے ہمیں واپس ریٹرن کرتے ہیں، تو سال بعد ہم دوبارہ ان کے دکان پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سال پہلے جو اس کا دکان ہماری امداد کی وجہ سے 1,00,000 روپے تک پہنچ چکا تھا، آج اس کی کیا حالت ہے. یہ کامیابی اور ناکامی کا ہمارا پیمانہ ہے. جب ہم ان کی دکان کے حساب کتاب اور کیلکولیشن کرتے ہیں اور ان کا حساب کرتے ہیں کہ ان کی دکان آج بھی 1,00,000 روپے کی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان پر کسی کا قرض نہیں ہوتا، نہ ادارہ کا قرض ہوتا ہے، نہ کسی اور کا قرض ہوتا ہے، اور دکان 50,000 سے 1,00,000 تک پہنچ جاتا ہے. تو اگلے مرحلے میں ہم دوبارہ سے کہتے ہیں کہ اور آپ کے پاس کیا چانسز ہے کہ آپ یہ دکان جو ہے 1,00,000 سے 1,50,000 تک لے سکے. تو دوبارہ وہ ایک لسٹ بناتا ہے جو نئے آئٹمز ہوتے ہیں، جہاں وہاں ان کے علاقے میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم ان کی وہ لسٹ، وہ خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اگلے مرحلے میں 1,00,000 سے 1,50,000 تک پہنچ جاتا ہے اور ان کی ماہانہ آمدن میں اضافہ ہوتا ہے اور ان پر کوئی ایکسٹرا بوجھ بھی نہیں پڑتا. ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں جو ہماری دفتری اخراجات ہوتے ہیں
فارم بھرنا یا کوئی اور جو بھی اخراجات ہے وہ ادارہ خود برداشت کرتے ہے، 1 روپیہ بھی ہم ان سے ایکسٹرا نہیں لیتے۔ دوسری بات، حادثاتی طور پر اس کے گھر میں کسی ماہ میں بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور حادثہ آ جاتا ہے، وہ قسط ادا کرنے کا قابل نہیں رہتا، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگلے مہینے قسط جمع کرو، اس پر کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے، 1 پائی کا بھی ایکسٹرا چارجز کسی پر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، نہ کہ پیسوں کی واپسی یا پیسوں کی ریکوری ہے۔ ہماری سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم مدد کرتے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ اپنے فیملی کے اخراجات پورے کرے، حلال روزی کمائے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے پروجیکٹ، میری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی کارگزاری سناؤں، میرا ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس تجربات سے پیدا اٹھائے، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں۔ یہ واحد راستہ ہے جس سے غربت ختم ہوگی۔ خیر و خیرات سے غربت ختم نہیں ہو سکتی، ایک وقت کی روٹی تو آپ کسی کو دے سکتے، 1 مہینے تک آپ کسی کا خرچہ اٹھا سکتے، لیکن ساری زندگی تو نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور خود اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ یہ واحد راستہ ہے غربت مٹانے کا، اور کوئی راستہ نہیں، اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ کے ذہنوں میں مختلف سوالات آتے ہوں گے کہ ہمارے پاس فنڈ کہاں سے آئیں گے، ہم اتنے پیسے کیسے اکٹھے کریں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، جب آپ میں خلوص ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو تو آپ کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ہم نے خود جو اس ادارے کا بنیاد رکھا ہے تو ہم نے 7-8 ہزار روپے سے سٹارٹ لیا تھا، آج الحمدللہ ہم نے 835 لوگوں کو روزگار میں مدد فراہم کی ہے، اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اس میں 92% لوگ جو ہے وہ کامیاب کاروباری بن چکے ہیں اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں 136 خواتین بھی شامل ہیں جو اپنے گھر اور چاردیواری کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں عزت اور احترام اور پردے کے ساتھ کماتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ ان سب کی ویڈیوز پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ان کی کاروباری بیک گراؤنڈ بھی دکھاؤں گا، اور ان کی انٹرویوز بھی لوں گا۔ یہ سب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں آپ دیکھ سکیں گے۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور جو ہمارے معاشرے میں جو بھوک اور افلاس پھیلا ہوا ہے ان پہ ہم کنٹرول حاصل کر سکے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکے۔ اور جو لوگ اس قسم کی سوچ کے حامل لوگ ہیں، جو اس معاشرے میں غریب لوگوں کے ساتھ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان تک پہنچے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہنچے، ان کو ایک منصوبہ پہنچے، تاکہ وہ اس طرف رجوع کرے اور اس طرح کے پروگرام شروع کرے۔ اس میں آپ آسانی کے ساتھ اپنے لیے فنڈ جمع کر سکتے۔ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو فنڈ جمع کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو فنڈ کیسے جمع کر سکتے اور کیسے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے، اور کیسے اس کی واپسی آپ کے لیے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی کو، ہر انڈین کو، ہر افغانی کو اور ہر بنگلہ دیشی کو یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ جس خطے میں، ہمارے اس خطے میں غربت زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہر بندے کو یہ ویڈیو پہنچے تاکہ وہ اس پر کام شروع کرے۔ اور انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ جو 73 سال میں حکومتیں نہیں کر سکی وہ عوام کرے گی، اور صرف 10 سال میں انشاءاللہ ہم غربت پر قابو پا سکیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فنڈز اکٹھا کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کے جو مشورے ہیں، جو سوالات ہیں، وہ کمنٹس میں ضرور کریں، میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب تفصیل سے دوں گا، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ والسلام۔